گزشتہ اسباق میں آپ لوگوں نے فصل نمبر 23 حروف غیر عاملہ کی مذکورہ اقسام کے بارے میں پڑھ لیا تھا، یعنی 12 اقسام کے بارے میں۔ آج حروف غیر عاملہ کی فصل نمبر 23 حروف غیر عاملہ۔ حروف غیر عاملہ کی 13ویں قسم حروف شرط اما اور لو ہے۔ اما تفسیر کے واسطے آتا ہے اور فا اس کے جواب میں لانا ضروری ہے، کہ قوله تعالی، اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا قول فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، ان میں سے کچھ بدبخت ہے اور کچھ نیک بخت۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، بہرحال وہ جو کہ بدبخت ہیں، فَفِي النَّارِ، تو وہ آگ میں ہوں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، اور بہرحال وہ لوگ سُعِدُوا، جو کہ سعادت مند ہیں، نیک بخت ہیں، فَفِي الْجَنَّةِ، تو وہ جنت میں ہوں گے۔ حروف شرط میں سے دوسرا لو دوسرے جملے کی نفی ظاہر کرتا ہے پہلے جملے کی نفی ہونے کے سبب سے، جیسے قرآن مجید میں ہے لو کان فیہما آلہۃ، اگر ہوتے ان دونوں میں یعنی زمین آسمان میں آلہۃ کوئی معبود الا اللہ، اللہ کے علاوہ بھی، لفسدتا، تو یہ دونوں تباہ ہو جاتے، مگر چونکہ کئی خدا نہیں تھے اس لیے زمین و آسمان تباہ نہیں ہوئے۔ حروف غیر عاملہ کی 13ویں قسم حروف شرط، اور یہ دو ہے اما اور لو۔ ان میں سے پہلا اما، حرف اما اس چیز کی تفصیل کے لیے آتا ہے جس کو پہلے متکلم نے مجمل بیان کیا ہو اور بعد میں اما کے ذریعے اس کی وضاحت کر دی، یعنی پہلی والی بات میں اجمال ہو، پوشیدگی ہو اور اما کے ذریعے اس پوشیدگی، اس اجمال کو دور کر دیا جائے، جس طرح کے مثال میں فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، اب شقی اور سعید دونوں میں اجمال تھا، آگے اما کے ذریعے اس اجمال کو دور کر دیا کہ جو شقی ہوں گے وہ آگ میں اور جو سعید ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے، اور اس اما کے بعد فا کا لانا ضروری ہے، یعنی اس کے جواب میں لانا ضروری، تو اما کا جواب فی النار، تو فی النار پر فا کو داخل کرنا لازمی ہے۔ حروف شرط میں سے دوسرا حرف لو ہے۔ حرف لو پہلے جملے کے منفی ہونے کی وجہ سے دوسرے جملے کی نفی ظاہر کرتا ہے، جیسے اللہ کا ارشاد لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ہوتے زمین اور آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود تو دونوں تباہ ہو جاتے۔ تو اس آیت میں لو نے اس بات پر دلالت کی کہ زمین اور آسمان میں فساد نہیں، کیونکہ کئی معبود نہیں، کیونکہ اگر کئی معبود ہوتے تو زمین و آسمان میں فساد ہوتا، چونکہ کئی معبود ہیں نہیں لہٰذا فساد بھی نہیں ہوا۔ 14ویں قسم حروف غیر عاملہ کی لولا۔ حرف لولا یہ دوسری بات کی نفی کرتا ہے پہلی بات ہونے کے سبب سے، جیسے لولا زید، اگر زید نہ ہوتا لہلک عمر، تو عمر ہلاک ہو جاتا، مگر چونکہ زید تھا اس لیے عمر ہلاک نہیں ہوا۔ حرف لولا پہلی بات کے ہونے کی وجہ سے دوسری بات کی نفی کرتا ہے، جیسے لولا زید لہلک عمر، کہ اگر زید نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اس مثال میں پہلی بات یعنی زید کے ہونے نے دوسری بات یعنی عمر کے ہلاک ہونے کی نفی کر دی، کہ زید چونکہ موجود تھا اس لیے عمر ہلاک نہیں ہوا، اگر زید موجود نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہوتا، لیکن چونکہ زید موجود تھا اس لیے عمر بھی ہلاک نہیں ہوا۔ حروف غیر عاملہ کی 15ویں قسم ما بمعنی مادام، جیسے اقوم میں کھڑا رہوں گا، ما جلس الامیر، جب تک امیر بیٹھے۔ تو حروف غیر عاملہ کی 15ویں قسم ما، جو کہ مادامہ کے معنی میں ہو، اور مادامہ یہ افعال ناقصہ میں سے ہے۔ مادامہ کسی فعل کو کسی وقت کے ساتھ خاص کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جب یہ مادامہ کے معنی میں ہوگا تو یہ بھی وہی معنی دے گا جو کہ مادامہ دے گا، یعنی فعل کو کسی وقت کے ساتھ خاص کرے گا، جیسے اس مثال میں اقوم میں کھڑا رہوں گا، ما جلس الامیر، جب تک امیر بیٹھے، تو متکلم نے اپنے کھڑے ہونے کو امیر کے بیٹھنے کے ساتھ موقت کر دیا، موقوف کر دیا، کہ جب امیر بیٹھے گا تو میں اس وقت تک کھڑا رہوں گا۔ حروف غیر عاملہ کی 16ویں قسم حروف عطف، اور یہ 10 ہیں، واو، فا، ثم، حتی، اما، اما، او، ام، لا، بل، لیکن۔
آخری قسم حروف غیر عاملہ کی حروف عطف. عطف کا لغوی معنی ہے مائل کرنا. یہ حروف بھی معطوف کو اعراب اور حکم میں معطوف علیہ کی طرف مائل کرتے ہیں. یعنی جو اعراب اور حکم معطوف علیہ کا ہوگا وہی اعراب اور حکم معطوف کا بھی ہوگا. مثال کے طور پر واو کی مثال ہی لے لیں گے. جانی زید و عمر، آئے میرے پاس زید اور عمر. تو اس مثال میں جو حکم اور اعراب واو سے پہلے لفظ یعنی زید کا تھا، زید کا ہے، وہی اعراب و حکم معطوف یعنی عمر کا بھی ہوگا. زید چونکہ فاعل ہے اور فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، تو عمر بھی زید کے ساتھ حکم میں شریک ہے اور عمر بھی فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہی پڑیں گے. تو فصل نمبر 23 مکمل ہو گیا. اس کا نقشہ بنا لیں اور گزشتہ اسباق کے اگر نقشے نہیں بنائے تو وہ بھی آپ لوگ کاپی میں بنا لیں اور یہ تمام اسباق اچھی طرح سے یاد کر لیں. جزاکم اللہ خیر لکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.